خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا کہا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، اس میں فنڈز جاری نہیں ہو سکے، اور یہ جاری فنڈ اس لیے نہیں ہوئے کہ کل پارلیمان نے حکومت کا وہ ضمنی منی بل جو ہے وہ مسترد کر دیا جس میں درخواست کی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ پارلیمان اس کے پیسے جاری کرنے میں حکومت کو اجازت دے۔ پارلیمان نے، قومی اسمبلی نے اس پہ اجازت نہیں دی، جس کے بعد آج یہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اگر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رقم نہیں ہوگی، وہ ذرائع نہیں ہوں گے، ریسورسز نہیں ہوں گے، تو وہ کس طریقے سے اس تاریخ پر الیکشن کرا سکے گا، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت ایک پالیسی ہے، اگرچہ انہوں نے کمیٹی قائم کر دی ہے جس کا کام ہے کہ اس نے حکومتی وفد سے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما ملاقات کرنی ہے اور ایک سیاسی فضا بہتر کرنے میں مدد کرنی ہے، کسی ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ آیا ہم نے کس تاریخ کو الیکشن کرانے اور کس ماحول میں کرانے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایگریسو پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں یا جو ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ پاکستان سے باہر خاص طور پہ مختلف امپورٹنٹ کیپٹلز میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو بیرونی دنیا میں لے کے جانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے یا حب الوطنی ہے؟ اس سے پہلے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس قسم کی ملاقاتوں پر اعتراض کرتے تھے جب اپوزیشن غیر ملکی سفراء سے ملتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ہماری جو حکومت ہے یہ امریکہ کی کسی سازش کے تحت یہ گرائی گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک لابنگ فرم کی خدمات بھی ہائر کی، اور ساتھ ساتھ جو اس کے پھر رزلٹ آنا شروع ہوئے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسی کے بعد زلمے خلیل زاد ہوں، بریٹ شرمین ہوں یا دیگر امریکی کانگریسمین ہوں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ٹویٹس بھی کیے، بیانات بھی جاری کیے، اور ساتھ ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف سے ہم یہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ پریس فریڈم اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں بقول ان کے، اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی پریس پہ بہت زیادہ پابندیاں عائد ہوئیں، بہت سے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، ان کو مارا پیٹا بھی گیا، اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈر یا رپورٹرز سانس فرانٹیئر نے اپنی ایک رپورٹ شائع اور کہا کہ پاکستان اور بھارت میں جو نریندر مودی کی سرکار ہے، وہاں پہ جو پریس کے خلاف جو کاروائیاں ہیں، پالیسیاں ہیں، ان کا لیول 1 ہے، یعنی کہ ایک ہی درجے پہ انہوں نے رکھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو لے کے آگے چلے گی، یا انہوں نے جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں وہ زیادہ سنجیدگی دکھائیں گے؟ گفتگو کریں گے۔ کیسر احمد شیخ صاحب اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امبر شمسی صاحبہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں۔ امبر شمسی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صابر بلوچ صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وہ صابر بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بہت شکریہ صابر بلوچ صاحب آپ کا بھی۔ کیسر احمد شیخ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ پہلے تو اگر میں یہ بات کروں کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے اوورسیز چیپٹر بناتی ہیں، آپ کی جماعت کا بھی ہے، ہر ملک میں ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے تو سیاست یہاں پہ کرنی ہے، یہاں سے آپ نے ووٹ لینے ہیں، تو پھر ہر ملک میں اپنی تنظیم بنانا اور پھر ان کے ذریعے احتجاج بھی کروانا سم ٹائمز، یہ کیا ہے؟ اس کی کیوں ہوتی ہے ایسی پالیسی؟ دیکھیے، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کا اپنے ملک سے کے معاملات سے دلچسپی ہوتی ہے اور ملک سے وہ محبت کرتے ہیں، اور پھر تو ہم اگریسیولی یہ پرسو کر رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ووٹ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی وہ لوگ پاکستان کے معاملات سے ٹچ میں رہیں، یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پالیٹکس کی اس طرح کی پالیٹکس کے آپس میں اختلافات اور وہ اس سے اوائڈ ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک پارٹیوں کا ونگز ہیں اور پارٹیوں سے ان کی ایفیلیشن ہے تو یہ اس میں تو اچھا، لیکن سر ایک بات اور کہ بڑی تعداد میں بھارتی شہری بھی دوسرے ممالک میں آباد ہیں، امریکی شہری آباد ہیں، ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا کہ وہاں پہ کوئی بی جے پی چیپٹر ہے یا امریکن کانگریس کا دلی میں بھی کوئی دفتر ہے، سوری ریپبلکن پارٹی کا دلی میں بھی کوئی دفتر ہے، ایسی بات ہم نے سنی نہیں کبھی، ہم ہی خاص ہیں کچھ شاید۔ ہاں، بس ہمارے ہاں کوئی سیاست میں ہمیں، آپ نے دیکھا نا کہ ہماری قوم کوئی زیادہ تر سیاست میں اپنا وقت دیتی ہے، اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی لیے اختلافات بھی بڑھے ہیں۔ میں کتنے دنوں سے اپنی تقاریر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ الیکشنز بالکل ضروری ہیں اور ضروری ہونے چاہیے،
لیکن جب پاکستان کو نقصان پہنچا ہے الیکشن کے ریزلٹس کو نہ ماننے سے یا اس سے پہلے کوئی لایا عمل نہ بنانے کی وجہ سے ہوئے، بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ 1970 میں 2 لخت ہو گیا پاکستان الیکشن کے بعد، 77 میں شہید ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور پھر مارشل لا آ گیا، اور اس کے بعد بھی جتنے الیکشن ہوئے نا، کسی ایک الیکشن کو مانا نہیں گیا۔ الیکشن اب بھی ہونے چاہیے، ضروری ہے، لیکن ہم اس سے پہلے اتنے، جیسے آپ نے کہا کہ باہر بھی ہماری جب ہمارا کوئی لیڈر جاتا ہے اس کے، اور ایون خانہ کعبہ آپ نے دیکھ لیا، جی بالکل، وہاں پہ بھی احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، اور تو کوئی نہ کوئی تو یہ لمٹ ہونی چاہیے نا۔ یہ ہم نے ہر چیز سیاست کو اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کر دی، اور آپ کے میڈیا نے بھی یہ کام کیے، دن رات لوگوں کی دلچسپی بجائے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کی طرف، بجائے کہ ملک کو آگے بڑھانے کی طرف، جو دوسرے ملکوں میں نے دیکھا ہے، آپ نے پوچھا وہاں کیوں نہیں ہوتا، وہ تو ان کے، آپ دیکھ لیجئے ان کے میڈیا دیکھ لیجئے، اتنے زیادہ ٹاک شو ہوتے ہیں جو ہم کروا رہے ہیں، دن رات لوگوں کو ہم نے صرف سیاست میں، اور کوئی اس میں پازیٹیو تو بات ہے نہیں ہے، پروڈکٹیو کام تو ہو نہیں رہا۔ بالکل، غزالہ سیفی صاحبہ، پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا، اور انہوں نے مسجد نبوی کا حوالہ دیا، وہ بھی افسوسناک ہم نے مناظر دیکھے جب جس طریقے سے وہاں احتجاج ہوا، اس کا تقدس پامال ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسی یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی تحریک یا احتجاج کا آغاز ہوتا ہے تو فوراً جو باہر آپ کے لوگ یا چاہنے والے ہیں ان کو بھی آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جس سے ایک نیشنل امبیرسمنٹ کا جو ہے سین سامنے آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے کسی کی ساری جو وہ تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا۔ نہیں ہے، یہ تمام پارٹیز ہیں، ان کے سب کے اپنے ورکرز ہوتے ہیں۔ جیسے قیصر صاحب نے کہا کہ پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں، پاکستانی چونکہ وہ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، اور سیاسی طور پہ وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست کا، اس لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر اس میں کوئی ان کو کہا نہیں جاتا کہ تم جاؤ اور ان کو بے عزت کرو یا کسی کے ساتھ بےہودگی کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات بہت اہم ہے، اپارٹ فرام پارٹی لائنز، اپارٹ فرام واٹ ایور ایلس جو ہم کر رہے ہیں، بہت ضرورت ہے ہمیں اپنی قوم کو تربیت دینے کی۔ سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے، کہ بہت سارے ہمارے یہاں ابھی تک وہ سکولز ہیں، تعلیم کے شعبے کو ہم نے اہمیت نہیں دی سندھ کے اندر خاص طور پہ۔ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر محرومیاں اور جو جھگڑا معاشرہ ہے، جو تعلیم کی وجہ جو کا فروغ نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے ان کو وہ آزاد محسوس نہیں کر رہے، ایلیٹڈ فیل نہیں کر رہے، آسانیاں محسوس نہیں کر رہے، اس کے لیے ہمیں ایک تربیتی، ہر پارٹی کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو تربیت بھی کریں۔ کیونکہ دیکھیے، پارٹی میں جوائننگ ہونے کے لیے کوئی بھی شخص جو سیاسی طور پہ ایکٹیو ہونا چاہتا ہے جی، وہ آپ جوائن درست کر فرما رہی لیتا ہیں، ہے، بالکل چاہے وہ آپ نے کوئی بڑی بات۔ اہم بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ایک سوال ہے لیکن میرا ابھی بھی بٹ آپ تربیت کی میں سمجھتی ہوں، جی ایک سوال سنیے گا، تربیت کی آپ نے بات کی، لیکن ابھی بھی اگر آپ ابھی اپنا موبائل فون کھولیں، کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نکالیں، ٹویٹر نکال لیں، اور اس کے آپ ٹرینڈز پہ جائیں، ہمیں آدھے سے زیادہ ٹرینڈ سیاسی جماعتوں کے نظر آئیں گے، پرومیننٹ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اور اس ٹرینڈ میں جو میسیجز ہوں گے وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ مجھے بتائیں، یہ پھر کس کا قصور ہوا کہ اگر آپ سے کوئی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کسی دوسری سیاسی جماعت یا لیڈر کو گالی دے رہا ہے تو اس میں آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے یا وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف سوشل میڈیا کا ہاتھ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، جیسے خان صاحب نے کہا، کہ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون یا کیمرہ ہے تو وہ کوئی بھی اپنی تصویر کھینچ کے اور کہانی لکھ سکتا ہے، اور پھر اس پہ کسی کی روک ٹوک ہوتی نہیں ہے بہت دفعہ۔ اہم چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بچوں کو پہلی دفعہ چھٹی یا ساتویں یا پانچویں جماعت میں کمپیوٹر پکڑاتے ہیں تو ہم ان کو ایولز اینڈ گڈز کی بات بتاتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے اس کو، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہمارے اندر اسلامی اقدار موجود ہیں، آپ جب بھی دور دراز علاقوں میں کہیں بھی جائیں گے، وہاں پر چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ایفیلیشن ہو، اپارٹ فرام اینی پارٹی ایفیلیشن، پاکستانی لوگ جو ہیں بہت ہاسپٹیبل ہیں، لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، اگر آپ بیمار ہو آپ کو گھر میں بھی اپنے ٹھہراتے ہیں، چاہے کتنا بھی چھوٹا گھر ہو۔ تو یہ اقدار تو ہمارے پاس موجود نہیں، ہیں، لیکن وہ بات ٹھیک مگر ہے، ان اقدار کو لیکن میڈیا کو سوال بھی، دیکھیے، لیکن سوال میڈیا جو ہے، آلسو پلیز اے میں آپ کو ویری ایک مثال امپورٹنٹ۔ دیتا ہوں کہ میں بھی عمران خان صاحب کو ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں، آپ بھی یقیناً کرتی ہوں گی، دیگر جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔
مجھے یاد پڑتا میں نے ان کی کوئی آخری ایسی ٹویٹ کوئی پیغام دیکھا ہو کہ جس میں وہ اصلاح کی بات کر رہے ہوں اپنے نوجوانوں کی کہ آپ نے غلط زبان استعمال نہیں کرنی, اگر آپ نے اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو دلائل کے ساتھ اور کسی تہذیب کے ساتھ بنانا ہے. مجھے نہیں نظر آئی. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ مورل سٹرکچر کو کبھی برباد نہیں کریں, مورلی آپ بیہیو کریں, آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے, اور جس طرح سے انہوں نے پراپیگینڈا کیا ہے دوسری پارٹیز نے اگینسٹ عمران خان کہ عمران خان تو گالی سے بات کرتے ہیں. آپ ان کی ساری ٹویٹس دیکھ لیں, اس میں کون سی گالی آپ کو نظر آئے گی. آپ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بھی پرانی نکال لیجئے تو دیکھیے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے اگینسٹ عمران خان بائی دی اپوزیشن پارٹی, ٹھیک, اور یہ مجموعہ ہے 13 پارٹیز کا جو کہ پاکستان سے بھی بہت ساری ان میں سے پارٹی سنسیئر نہیں ہیں. اگر آپ ان کی ہسٹری جیوگرافی نکالیں گے تو آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا. چلیں میں واپس آ رہا ہوں امبر شمسی صاحبہ سے پوائنٹ ایک لینا. امبر شمسی صاحبہ یہ جو گفتگو تھی میں چاروں کے پہلے اس کو سمرائز کر لیں. ایک تو یہ کہ یہ پاکستان سے باہر جو مدد لینے کی یہ کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہے, کیا اس کو انفلوئنس کہیں گے, مداخلت کہیں گے, سازش کہیں گے, کیا کہیں گے کہ آئے دن جو ہے امریکن پولیٹیشنز بیانات دے رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں. جی آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں شہزاد کانگریس میں آپ اشارہ شاید کریں میں خلیل زاد کی حوالے سے. دیکھیں اس کو شک نہیں ہے, کوائٹ ٹرانسپیرنٹلی میں پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایکو کی آواز آ رہی تھی, اس سے میں رک گئی. انہوں نے لابینگ فرم امریکہ میں ہائر کی ہے, 2 کی ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے تعلقات اپنے امریکہ میں بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بات طے ہے, یہ بہت بار اس پہ بات ہو چکی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں یہ جو لابینگ کی کوشش ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اگر امپورٹڈ حکومت تھی یا سازش تھی, بیرونی سازش تھی, تو اب دوسری طرف سے ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ ریورس, میں سازش تو نہیں کہوں گی کیونکہ ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے لابینگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں ضرور کہوں گی کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم اور ستم ان کے بقول ہو رہے ہیں اور اس میں ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا ازالہ امریکہ اور امریکی انفلوئنشل لیڈرز کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی ہم اٹھا کر دیکھیں ان کی ہسٹری, یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی وہ ہمیں تو یہ بتاتے ہیں بار بار عمران خان صاحب کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام ہے. پھر امریکہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ ابھی جو شکریہ ادا کر رہے تھے فواد چودھری صاحب جب بھی کوئی امریکی کانگریس مین یا کوئی لیڈر خلیل زاد صاحب جب ظاہر, اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈین سابق جج بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے اس مہم میں, تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یعنی کہ جب اپنے حق میں ہوتی ہے تو امریکی مداخلت, سازش نہیں کہوں گی, مداخلت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے آپ کرپٹ تھے لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کر لیں تو پھر آپ صاف شفاف ہو جاتے ہیں, تو یہ وہی بات ہو گئی. لیکن میں کہوں گی ایک تصحیح میں کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ایون انڈیا میں آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جب مودی صاحب الیکشن جیت کر گئے تھے اور ایک ہاؤڈی ٹیکسس کے نام سے ایک بہت بڑا جلسہ اس کا انعقاد ہوا تھا جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ایک بہت سا ایک نان پروفٹ تھا جس کا تعلقات ہندو نیشنلسٹ گروپس کے ساتھ تھا, اور وہ بھی بہت متحرک ہوتے ہیں, اور یہ فنڈ ریزنگ کی مد میں بھی ہوتا ہے, یہ لابینگ کے لیے بھی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی کا ووٹ اور جو ساتھ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک ان کا جھکاؤ جو ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہوگا. کیسا ہے مشیر صاحب یہ جو عمران خان صاحب کے حق میں امریکی کانگریس مین اور دیگر لوگ جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ مطلب اس سے کوئی آپ لوگوں پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ جی عمران خان سے کوئی تعلقات جو بھی ہیں ٹھیک کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں؟ کوئی امریکہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ جی الیکشن جلدی کرائیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, امریکہ اس طرح کسی کو نہیں, ہم ایک سوورین نیشن ہے, قوم ہے,
اس طرح نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قوم کوئی بھی ملک یہ کہتا ہے. ہاں الیکشن تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہونے ہیں، کوئی اس میں الیکشن میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے نا. الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اور چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں، ہم الیکشن لیکن کی پوری ایک تیاری کر دیکھیں رہے نا، ہیں. ایک پرانا ٹویٹ ہے زلمے خلیل زاد کا انگریزی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ناٹ دیٹ پاکستان سپریم کورٹ ہیز آرڈر پنجاب الیکشنز آن May 14، یعنی کہ مئی 14 کو سپریم کورٹ نے آرڈر کی ہے الیکشن. امپلیمنٹنگ اٹ از اے نیسسری فرسٹ اسٹیپ ٹو اوائڈ میلٹ ڈاؤن ان دا کنٹری، یعنی کہ وہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر اس پہ عمل نہیں کیا. ہاں ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ تو دیکھیں نا الیکشن، وہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو یہ بات آگے کرنا ہے اتنی تفصیل سے کسی ملک کے الیکشن کے بارے میں، یہ تو ہم دیکھیے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. ہم کئی بار کہہ چکے ہیں. اور جو حالات ہیں ملک کے، صرف یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دی، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ملک میں. اور اس کے لیے ہم کوئی بھی تیار نہیں تھا نا، نہ حالات تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے الیکشن کا انعقاد کرانا کتنا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مختلف پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اگر 2-3 مہینے ادھر ادھر کر لیے جاتے تو ایک وقت میں الیکشن ہو جاتے. پہلے اس سے پہلے ایک ہی وقت میں ہوتے رہے. اچھا ویسے آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو زلمے خلیل زاد ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں پاکستان کے افیئرز میں؟ دیکھیے وہ بڑا ملک ہے، پہلے بھی ہم جیسے ملکوں میں کچھ نہ کچھ تو ان کی دلچسپی ہوتی ہے نا. آپ کیونکہ یہ ہمارا بڑا امپارٹنٹ ملک ہے، ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. اور اس علاقے میں تو ان کا افغانستان میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے. کیا یہ تحریک انصاف کی کوئی بڑی کامیابی ہے کہ وہ کچھ حد تک حمایت وہاں پہ لوگوں میں حاصل کرنے میں نہیں، یہ کیا کامیابی ہے؟ وہی ہے. ابھی تک تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بائیڈن صاحب ہمارا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے، یہی تھا نا ابھی. اور پھر وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے رجیم چینج کر دی. تو یہ جو لابنگ کر رہے ہیں تو بہتر تھا کہ یہ بائیڈن کے فون کال کے لیے لابنگ کرتے. یہ اس وقت کر لیتے، انہوں نے کی تھی اس وقت بھی بڑی لابنگ کی تھی، اپنا وفد بھی، اپنے لوگ بھی بھیجے تھے، لیکن نہیں ہو سکی، کامیابی نہیں ہو سکی. صابر بلوچ صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. صابر بلوچ صاحب، آپ نے کامنٹ سنا ہو اگر غزالہ سیفی صاحبہ کا، وہ سندھ اور تعلیم کے حوالے سے کوئی بات وہ کر رہی تھی، کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے کہ سندھ میں کوئی تعلیم کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ کافی عرصے سے آپ لوگ حکومت میں ہیں. بلوچ صاحب کیوں کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے سنا بھی نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ سندھ میں کیا تعلیم کی کیا پوزیشن. اچھا چلیں، آپ نے سنا نہیں تو پھر اس پہ بات نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں. بات ابھی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پالیسی ہے اس وقت، وہ مذاکرات بھی چاہتے ہیں آپ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپنا ایگریسو اپروچ بھی ساتھ رکھی ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلیگیشنز بن گئے ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہیں، وہ کوئی بریک تھرو کر پائیں گی یا نہیں؟ بھائی دیکھو، میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ دیکھو، سیاست کرنا وہ ایک اور چیز ہے اور حکومت کرنا ایک اور چیز ہے. اچھا، گورنمنٹ کرنے کے لیے آپ کو، جس کو گورننس کہتے ہیں، وہ گورننس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا ہر چیز کا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو مین چیز جو آپ کا یعنی جو فارن پالیسی ہے، اچھا اس میں یو شوڈ نو دا لمٹس آف یور کنٹری. آپ کو اسلام آباد کے لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو دہلی کے لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو امریکنز کے لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی طاقتوں کا بھی آپ کو ادراک ہونا چاہیے، اپنی معاشی پالیسی کا بھی آپ کو جو معاشی جو ہمارا جو یعنی جو حالت ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دوسرے ملکوں کے بھی پتہ ہونے چاہیے، جو آپ کے جو ڈونرز ہیں ان کا بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر لوں جناب، دیکھو جو حکومتیں ہوتی ہیں یا جو مملکتیں ہوتی ہیں، تو مملکت میں پارلیمنٹ اور حکومت یہ پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں. جو دوسرے جو ادارے ہیں وہ ان پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ادارے ہوتے ہیں. آپ کا فوج، آپ کی پولیس، آپ کی جوڈیشری، آپ کا جو ہے نا بیوروکریسی، یہ سب ایگزیکیوٹ کرنے کے ادارے ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ادارہ جو ایگزیکیوٹ کرنے کا ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پالیسی بھی میری ہوگی اور ایگزیکیوٹ بھی اس کو میں کروں. تو پھر وہ پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ آپ صدیوں سے دیکھیں، صدیوں سے آپ ہسٹری میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جناب کہ یعنی جب سے ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کے ان جیسے انسانی آزادی کی جو ادارے تھے وہ ایک پارلیمنٹ کے تابع ہوتے تھے، اور ایک پارلیمنٹ
جو نظریہ دیتا تھا، جو اصول بناتا تھا، تو ان اصولوں کی بنیاد پہ وہ لوگ ایگزیکیوشن کرتے تھے. اب یہ مسئلہ جی ایک سوال ہے سر، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک سوال جو بھی ہم موضوع ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی اہم امریکی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے کوئی لابنگ فرم بھی وہاں پہ شاید ہائر کی ہوئی ہے. جو وزارت خارجہ کی جو سیٹ ہے وہ آپ کی جماعت اس کو ہولڈ کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو ان کی کیا اس پہ پالیسی ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں گے، جو مرضی ان کے حق میں بیانات دیتے رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طور پہ آپ کو ٹیکل کرنا ہے؟ بھائی دیکھو، جو ابھی آپ خود دیکھیں، ذرا ایماندار بن کے، ذرا تھوڑا سا آنےسٹ بن کے آپ دیکھ لیں کہ دیکھو فارن پالیسی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی ملک وہ آپ کے کہنے پہ یا آپ کی باتوں میں آ کے وہ اپنی پالیسی سیم نہیں کر سکتا، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا بائیلیٹرل ریلیشن بھی قائم نہیں کر سکتا کہ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بڑے مشہور ہیں، یا آپ بڑے جو ہے نا خوبصورت ہیں، یا آپ بڑے جو ہے نا کوئی طرفدار ہیں. نو، یہ کام دو طرفہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا یعنی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس کا آپ کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے. مہربانی سے راول صاحب ایز اے فارن منسٹر وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. اچھا، اور وہ انہی پیٹرن پہ اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی فارن پالیسی کو چلا رہے ہیں. اب وہ دیکھیں جناب، میری آپ سنیں نا، آپ جلدی میں نہ ہو تو لگتا 2 منٹ 3 منٹ میں. اچھا، لیکن میں آپ کو اگین آئی ٹیل یو ون تھنگ کی کہ فارن پالیسی ہی بنیاد ہے یعنی آپ کے ریلیشن کا مملکت دنیا کے ساتھ اور دنیا کے ممالک کے ساتھ. اور اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بےنظیر صاحبہ کیونکہ خود یعنی فارن پالیسی دیکھتی، اچھا ان کے بعد جو ہے نا اب پہلی دفعہ آپ کو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ملک جو ہے نا ایک بہتر فارن پالیسی کی طرف جائے. جو وہ کہ اس کو عمران خان صاحب نے تو خاص کر اس کا تو بڑا نرد کر دیا، تو اس نے تمام دوستوں کو ناراض کر دیا تھا. کیسے ناراض کیا سر؟ یہ بات کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے ناراض کر دیا، سعودی عرب کو کر دیا، چین کو کر دیا، کیسے ناراض کیا؟ ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ سعودی عرب میں انہوں نے تو اپنا جو ہے نا جو اپنی جو انہوں نے آپ کو دکھایا کہ نہیں، کہ انہوں نے آپ کو بتایا ڈپلومیٹ لینگویج سے نہیں، بلکہ آپ کو انہوں نے کہا کہ نہ آپ کے پاس آئے، نہ آپ سے کوئی کسی قسم کی ریلیشن رکھی، نہ آپ کے ساتھ میں کسی قسم کی بات چیت کی. چائنا نے بھی اسی طرح سے انہوں نے بھی جو ہے نا اپنا ڈس لائکنگ شو کیا تھا. تو یہ سب کی وجہ سے ہوا تھا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ساحر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا تھا، آپ کو سی پیک رک گیا. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. ذرا جانا ہے उनसे मैं एक सवाल आखिरी कर लूँ. कैसे रहे शेख साहब, ये जो बात हो रही है कि हमारे जो कुछ दोस्त ममालिक थे या अदरवाइज़ हमारे जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे या कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप से, उनको डैमेज किया तहरीक इंसाफ ने, बात की जाती है लेकिन उसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते. तो आपने क्या समझा कि अगर उन्होंने वाकई डैमेज किया तो कैसे डैमेज किया और क्यों किया? ये बलोच साहब ने बड़ी पर्टिनेंट, बड़ी अच्छी बात की है. देखिए ये तो वादे तौर पे हमें नज़र आ रहा है. सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा था हमारा, और उसमें जो कोई डेवलप सुस्ती आई, रुक गए सारे मंसूबे और उसमें प्रॉब्लम्स हुए. बड़ी क्लियर कट है, इसमें तो कोई दो राय. गवादर का आपका मंसूबा था वो सारा रुक गया. फिर यहाँ के आए सऊदी शहजादा, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ये कहा कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे रिफाइनरी के. मोहम्मद बिन सलमान ने उन्होंने कहा, फिर वो नज़र नहीं आया 2 साल 3 साल, तो उसकी कोई डेवलपमेंट. तो ये तो नाराज़गियाँ क्लियर कट है ना. और उसके अलावा भी आप कोई बता दीजिए कि ये हमारी आजकल IMF में और वो सपोर्ट हो रही है ना चाइना से, सऊदीया से. उसके पहले IMF का मंसूबा रुक गया, उसमें जो उन्होंने कंडीशनैलिटी लगाई उसको फुलफिल नहीं किया. लेकिन एक सियासतदान की बात करें, इमरान खान एक सियासतदान है और उनका यकीनन ये उनकी चॉइस होगी या ख्वाहिश होगी कि वो अगली दफ़ा भी वज़ीर आज़म बने. तो फिर उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ आपके ख्याल में, आपका क्या क्यों इख्तियार की है जिससे मुल्क को नुकसान वो आप कहते हैं ना सियासतदान है, वो उनके फ़ैन हैं. अब ये मुझे बताइए कि मलेशिया के साथ जो बैठ के उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम करेंगे को, तो कोई अमेरिका में जाके वहाँ कहा केएल समिट, वो उस वक़्त प्लेन लेके गए थे सऊदी बादशाह का, और वो वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मीटिंग की और उन्होंने कहा जी हम कुआलालंपुर में और ये मुहतर बिन मोहम्मद से ये मिल के हम इस्लामिक सारी कॉन्फ्रेंस करें. तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होती है, इनको बाकायदा प्लान किया जाता है, उसका होमवर्क होता है. तो ये नुकसान पहुंचा ना उससे, वो नाराज़ हो गए. तो अब आप उसको रिपेयर कैसे कर रहे हैं? हम रिपेयर करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कुछ सामने आपको नज़र भी आ रहा है. पहले से काफ़ी हमारे इम्प्रूवड हैं. ये हमें जो IMF के लिए काफ़ी फंड्स वो दे रहे हैं. अभी $2 बिलियन की उन्होंने एक जो फंड एलोकेट किए, और जो पिछले जो ड्यू थी उनकी अमाउंट्स, वो भी उन्होंने उन्होंने रोल ओवर किया है. वेरी राइट, वेरी राइट. बहुत शुक्रिया. कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ आप मौजूद है. गजाला सैफी साहिबा, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है, मैं इस पर आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा कि जो आपके बारे में एक तासुर है या इल्ज़ाम कह लिए, कोई भी उसमें आप लफ्ज़ उसका इस्तेमाल कर लें, जो हमारे दोस्त ममालिक थे, दीगर जो ममालिक थे, उनके साथ आपकी जो पॉलिसियाँ थी वो अच्छी नहीं थी. एक मिसाल KL समिट की अभी कैसर अहमद शेख साहब ने दी. क्या वजह रही इसकी? आप तो बात करते थे कि जी बड़ी ज़बरदस्त और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए. ये कैसी फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें हमें नुकसान हुआ? मेरे ख्याल में ये पर्सपेक्टिव है इनका अपनी सोच है और अपनी तरफ से एक क्रिटिसिज्म है. बट मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इनके पास तो पहले फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं होता था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी आइस ब्रेक की है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि कश्मीर का मसला इतना बड़ा था और इस कदर हैबतनाक तरीके से मोदी की हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर अगर आप वो बात करती हैं तो कश्मीर का जो उन्होंने स्टेटस तब्दील किया वो भी आपके दौरे हुकूमत में किया, और यही बात थी कि आप लोग उसको जज नहीं कर सके, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सके, उसको जांच नहीं सके. किस चीज़ को जो कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ भारत ने किया, उसमें आप लोग उसको जज करने में, प्रेडिक्ट करने में या रोकने में कोई किरदार अदा करने में पहले नाकाम रहे ना. अगर आप बात करें कश्मीर का, इतने फोकस थे तो फिर ये कैसे हुआ? कश्मीर के इशू को हैंडल किया है और डील किया है, मेरे ख्याल में हमसे पिछली किसी हुकूमत ने नहीं किया. लेकिन अभी एक मिसाल फॉरेन पॉलिसी जो फियास्कोस हुए आपके दौर में, जो मिसाल दी कैसर अहमद शेख साहब ने, पाकिस्तान एक शेर की मिसाल दी कि आप न्यूयॉर्क गए,
خان صاحب وزیر اعظم کے طور پہ سعودی عرب کا طیارہ لے کے وہاں پہ انہوں نے کے ایل سمٹ پر بیان دیا, وہاں پہ پلان کرنا تھا اسلاموفوبیا, ٹی وی چینل, نہ جانے کیا کیا اس میں تھا. اس کے بعد جب پریشر آیا آپ پہ کچھ اور ممالک کی جانب سے تو آپ نے وہ سارے کا سارا پوسٹ پون کر دیا. تو یہ ایگزامپلس تو بڑی موجود ہیں. دیکھیے ایگزامپلس تو ان کی بھی بہت موجود ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ لندن سے چل رہی ہے, اور لندن والے جو ہیں وہ مکہ تک تو آ سکتے ہیں, پاکستان کا سفر کرنے کو تیار نہیں ہے. بیمار وہ اتنے تھے کہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے تھے, اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں. آپ کے ایک سیاسی مخالف کا پاکستان آنا یا نہ آنا میرے سوال سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ جس قسم کے پروپیگینڈسٹ گورنمنٹ انہوں نے کریٹ کی اس ایک سال کے اندر, جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو, اور آئی ایم ایف کو پولیٹیسائز کر کے جس طرح سے انہوں نے فیول کی پرائسز بڑھائی ہیں, جبکہ اس پہ آئی ایم ایف کا کوئی, آپ قیصر شیخ صاحب سے پوچھ لیجئے, کیونکہ تو بزنس مین یہ جانتے ہیں, اور انہوں نے تو چائنا کو بھی ٹرین کیا ہے. اور اچھا نہیں, یہ جو تعلقات ممالک کے ساتھ خراب تھے, سوال وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اپنی بہت اس 2 سال, آپ یہ نہیں بھولیے کہ 2 سال ہمارے پاس کووڈ تھا, بلکہ 2 سال سے زیادہ کووڈ میں رہی ہے. لیکن میرا سوال کچھ اور تھا. غزالہ زیبی صاحبہ پوری آپ نے جو بات سمجھائی ہے مجھے یہ اپنی جگہ پہ, لیکن سوال سن لیجیے گا, سوال تو سن لیں. سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو دوست ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے خراب ہوئے, وہ کیوں ہوئے, کیا وجہ رہی اس کی؟ چین کے ساتھ آپ کے وزراء نے بیانات دیے کہ سی پیک میں گھپلے ہوئے ہیں, ہم تحقیقات کریں گے, اس میں چینی کمپنیاں بھی ملوث ہیں, چائنا آپ سے ناراض ہوا. اس وقت کے آرمی چیف کو کئی وزٹ کرنے پڑے ریپیئر کرنے کے لیے. سوال یہ تھا. میاں نواز شریف صاحب یا دیگر لوگ کچھ بھی کریں وہ الگ بات ہے, لیکن جی چائنا ہم سے بالکل ناراض نہیں ہوا. اب میں کس کا نام لوں کہ اگر جس کا نام لو تو وہاں پہ ان کو تو آج کل تو وہ دور چل رہا ہے کہ جس کا نام لو وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے, اور اس حد تک دشمنی ہوتی ہے کہ جہاں انسانیت سوز حرکتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب اپنے لوگوں نے بھی کمیشنز اس میں جو رکھے ہوئے تھے وہ, اور گورنمنٹس نے رکھے ہوئے تھے, اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں چائنا کے اوپر الزامات نہیں تھے, اس میں اپنے لوکل لوگوں کے اوپر تھے, پاکستانی پریویس گورنمنٹس کے اوپر تھے, اور اس لیے انٹرونشن اور ڈیلے ہوا. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس میں گڑبڑ تھی, کوئی کرپشن تھی, اس کی آپ اس کی خاموشی کے ساتھ تحقیقات شروع کروا سکتے تھے, لیکن حکومت لیتے ہی, وزارت لیتے ہی بیٹھ کے اتنے بلیٹنٹ ایلیگیشنز لگا دینا, یہ کہاں کی دانشمندی تھی؟ ایک بیان آپ کے دیتے نہیں ہیں. whenever I start to speak you start saying your own perspective. آپ پہلے پوری اچھی طرح سوال پوچھ لیجئے, اس کے بعد مجھ سے جواب. لیکن آپ ہی کو وقت دے رہا ہوں نا, میں آپ ہی سے سوال کر رہا تھا. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میرے سوال کے اوپر فوکس رہیں. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں بولوں اور آپ بھی بولیں. بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر آپ میرے سوال کے اوپر فوکس رہیں نا, فوکس آنسر دیں, تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے تو امپرووائز کیا ہے ریلیشن شپ ود نیبرنگ کنٹریز, اور ریلیشن شپ ود بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا, جبکہ بنگلہ دیش جو تھا وہ بالکل انکلائن تھا ٹورڈز انڈیا. بنگلہ دیش کا شفٹ ہوئی ٹورڈز پاکستان, آپ دیکھ سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو یہاں سے مس اپروپریشنز ہو رہی تھی ان کو چیک کرنے کی ضرورت تھی, اور اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہوا پروسیس. اس میں چائنا کے اوپر کوئی ایکوزیشن. چلیں انبر شمسی صاحبہ, میں انبر شمسی صاحبہ سے ذرا سوال کر لوں. آپ خارجہ امور پر گہری نظر رکھتی ہیں, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سعودی عرب, چائنا, امریکہ, ایک آدھ ملک کو اور شامل کر لیں اہم, ان سے تعلقات بڑے مثالی تھے ہمارے, یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوئی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا, سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, اس وقت تو لگ رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت عروج پر ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا, جب افغانستان کا معاملہ تھا, امریکہ بھی ہمارے سے شاید ان کو بھی ایک اسکیپ کوٹ بھی چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو بھی اپنی فارن پالیسی کا ظاہر ایک رسپانس ایک انہوں نے اپنانا تھا, ایک سلوگن اپنانا تھا جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ملٹری اڈوں کی یا اسپیس کی, فلائی اوور اسپیس کی, تاکہ افغانستان کے مطلب امریکہ کے انخلا کے بعد کہ ان کو ایکسس ملے ایئر روٹس کو, عمران خان صاحب کی جو بات تھی, جنہوں نے ایک امریکی ٹیلی ویژن چینل کو ایک انٹرویو میں کہا تھا, وہ پھر ان کے اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب نے پھر ڈینائی بھی کیا تھا.
تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک امریکہ میں پاکستان میں خاص طور پہ امریکہ کے خلاف ایک نفرت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک کنسپیرسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس کو ایکسپلوئٹ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یہ نہیں کہوں گی بہت خراب ہوئے، لیکن ٹھنڈے ضرور ہو گئے۔ اس پہ کئی وجوہات ہیں، میرے خیال میں کہ ایک عمران خان صاحب کی اس کے بعد کی پالیسی ہے، خاص طور پہ جب جو بائیڈن آئے، آپ نے دیکھا بار بار عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں، بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ معید یوسف صاحب نے بھی بات کی کہ پتہ نہیں کیوں جو بائیڈن صاحب امریکی صدر ٹیلی فون کال کیوں نہیں کرتے، تو اس سے ایک نظر آ رہا تھا کہ شاید ایک کولڈ۔ اچھا ایک سوال بتائیں، تھوڑا سا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اگر عمران خان صاحب امریکہ میں پیدا ہوتے یا امریکن نیشنل ہوتے تو ریپبلکن ہوتے یا ڈیموکریٹ آپ کے خیال میں؟ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیفٹ کے ہوتے، ریئلی وہ برنی سینڈرز ہوتے، بٹ آئی ول سے کہ ان کے تعلقات میرے خیال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے بہتر تھے، جب ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آئے جو بائیڈن، جو شاید پاکستان کے خلاف سختی بھی ان کی زیادہ تھی اور ان کی دلچسپی بھی، ان کی توجہ بھی ہٹ گئی، اور عمران خان صاحب کے بیانات کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ایک کولڈ میرے خیال میں شولڈر ہمیں ملا، اینڈ آئی ڈو تھنک دیٹ عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے they were also responsible for it، اسپیشلی جب میری بات چیت ہوئی ہے بہت سارے واشنگٹن میں جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں چین کے حوالے سے، دیکھیں عمران خان صاحب نے چین کا دورہ بھی کیا، جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا مراد سعید نے ایک الزام لگایا تھا کہ سکھر اور ملتان موٹر وے پر گھپلا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے جیسے کہ غزالہ صاحبہ نے اشارہ دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد فورن اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس چینی کمپنی کے حوالے یہ کانٹریکٹ تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھپلے نہیں ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ دینے والے ہیں یا اس کو الاؤ کرنے والے ہیں۔ سو ایک یہ تھا، پھر آپ کو رزاق داؤد کا بھی یاد ہوگا جب انہوں نے ان کانٹریکٹس کی ایگزامینیشن کی بات کی تھی، پھر اس کے بعد آرمی چیف کہتے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ چین میں بھی اور جو سی پیک کے معاملات ہیں وہ ضرور میرے خیال میں اگین وہ ضرور ٹھنڈے ضرور پڑ گئے، کوششوں کے باوجود، دوروں کے باوجود، بات چیت کے باوجود۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں انتھوزیازم سے شاید اس سے پہلے حکومت پاکستان کی نواز کی۔ ٹھیک، صابر بلوچ صاحب، اب الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اس فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ جس میں ان کو فنڈز کے اجرا سے روک دیا یا وہ مسترد کر دی حکومت کی وہ ڈیمانڈ۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگا عدالت کے لیے تاکہ معاملات جو ہیں جیسے پارلیمان یا حکومت چلا رہی ہے اس کو اسی کے مطابق گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق بڑھایا جائے آگے؟ صابر بلوچ صاحب جی اچھا، دیکھیں میں اس سے پہلے لیکن میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ آپ نے فارن پالیسی پہ اور فارن افیئرس پہ کافی باتیں کی ہیں اور ہمارا رائے بھی سن لی آپ نے، اور دوسرے جماعتوں کی بھی کارکردگی کی بات سن، لیکن میں آپ کو ایک سے گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ آج کل چیئرمین بلاول صاحب جو ہے نا ہمارے فارن منسٹر ہیں، بھائی دیکھو فارن منسٹر صرف فارن منسٹر کا لگانا جو ہے نا وہ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، کہ عمران خان کے زمانے میں 3 سال تک جو ہے نا وہ آپ کے جو کیا نام ہے فارن منسٹر کیا نام تھا، شامہ قریشی صاحب کے شاید۔ جی جی بالکل، لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ایک سکسیسفل فارن منسٹر مسٹ بی اسٹیپڈ ان ہسٹری اینڈ جیو پالیٹکس، یہ خیال رکھیں آپ، اور اس کو بڑا شروع نیگوشیٹر ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو شاہ صاحب بھی تو ہیں جی، شاہ صاحب نہیں تھے جی میں نے کہا شاہ صاحب نہیں تھے، ان میں یہ صلاحیتیں نہیں تھیں؟ آپ کو خود پتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کی نیگوشیشن اسکل کتنی ہے، اچھا، اور اس کا کلیئر جو فرینڈ صاحب جو ہے نا کیپبلٹی اس کی کتنی ہے، اور اس کے وہ دنیا کے پاکستان کے پرنسپل کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اچھا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ بھی آپ کے دور حکومت میں بھی تو سر وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں بلوچ صاحب، آپ نے اپنے دور حکومت میں بھی تو انہیں سر وزیر خارجہ بنایا تھا، اگر صلاحیتیں نہیں تھی تو آپ نے بنایا تو تھا، لیکن یہ کہ وہ اس کے بعد جب پتہ چل گیا تو وہ جو ہے وہ اسی بات کو اقرار کرتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی کو پتہ، لیڈرشپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے بس سے باہر ہے،
तो फिर उसके बाद उसको हटा दिया, उसको आजमाया गया था। लेकिन बात यह कि उसी आजमाइश के बावजूद भी इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा बंदा नहीं फंस रहा है इसी तरह से। लेकिन मैं उसकी बात से कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ और उस ओहदे की बात कर रहा हूँ कि जिसके लिए पाकिस्तान को एक ऐसा शख्स की जरूरत डेफिनेटली है। अच्छा, अब सर सवाल जो है, सवाल साबिर साहब ये है कि पार्लियामेंट के कल के फैसले के बाद आप समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो एक सियासी एक बहरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है या कोई आईनी सवाल है, वो सब ठीक हो जाएगा या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसकी वजह यह है कि देखो, जब तक कि आप देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, यू वर्क फॉर रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन। पाकिस्तान टेलीविजन की एक अपनी पॉलिसी है कि जो आपका जो गवर्नर होता है या जो आपका जो मिनिस्ट्री होता है वो उस पॉलिसी को बनाता है। लेकिन एनी वन ऑफ यू आप खड़े होकर कहते हैं कि मैं उस पॉलिसी को नहीं मानता हूँ और मैं जो कुछ करूंगा मैं खुद करूंगा, अच्छा, तो उससे हालात बदल जाएंगे। देखो, जब तक के ड्यू अपोलॉजी, अब तो हर चीज इतनी कंसंट्रेशन हो गई है कि सब जाती लगता है कि मसले मसाइल हैं और किसी को ये ख्याल नहीं है कि बल्कि यहाँ पर कानून और आइन की हुक्मरानी है। जहाँ जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, जिस मुल्क में पार्लियामेंट और आइन की जो है वैल्यू ना हो और उसकी बातें न सुनी जाए, तो वो मुल्क को जो है ना वो उसको एक बहरान, उसको बहरान से कितना दूर रखेगा, किस तरह आप उसको बहरान से दूर रखेंगे। इसी आज जो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो पावर इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इख्तियारात और वो चीजें और वो जो है ना वो पार्लियामेंट के जरिए आइन के थ्रू उनको मिली हुई है। ये पार्लियामेंट और आइन में बनाई हुई है ये सब। वेरी राइट सर, वेरी राइट। मैं गजाला सैफी साहिबा, अब ये कौमी असम्बली का ये फैसला है, आपने ये भी इंदिया दिया आपकी जमात ने कि ईद के बाद आप शायद कोई तहरीक चलाने का भी इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ वकला बरादरी भी एक तहरीक चलाने का इरादा रखती है अगर ये केस वापस नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में जो 8 रुकनी बेंच इस वक्त सुन रहा है। तो ये फिर इतनी सारी तहरीकें चलेंगी, इदारों का टकराव आपस में इमिनेंट हो जाएगा, सियासी जमातें बात नहीं करेंगी, फिर ये किस किस्म का इलेक्शन होगा जो आप डिमांड कर रहे हैं जल्द अज जल्द? देखिए, इलेक्शन को तो इन्होंने बाला ताक रख दिया है, मगर समझने की इस वक्त बात यह है कि ये जो रिफ्ट है, ये जो तजाद है, ये किसने क्रिएट किया है। और इदारों के दरमियान अगर हम जाते हैं किसी चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं, कोर्ट की तरफ जाते हैं, हमने तो सड़क पे आके और सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया इन लोगों की तरह, हमने तो सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उन्होंने मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने को तैयार नहीं है तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है 9 अप्रैल को, वो सही है। मतलब इनके लिए तो हर चीज जो है जो इनके मतलब की है वो सही है और जो इनके मतलब की नहीं है वो गलत है। एक और सवाल, इमरान खान जो है इसी पे एक सवाल, अल्फाज से इस पे एक सवाल गजाला साहिबा, इसी पे एक सवाल फिर आप मुकम्मल कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानना हुकूमत पे फर्ज है, आप ये बात कर रही हैं, सो जो कौमी असेंबली का वर्डिक्ट है या पार्लियामान का वर्डिक्ट है, क्या वो भी फर्ज है हुकूमत पे मानना या नहीं? देखिए, इस वक्त ये वर्डिक्ट नहीं, इस वक्त ये गले में डाल के कहलवाया गया है कि नहीं दे सकते, हम लोग इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी एक ही रट चल रही है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन तो कौमी असेंबली ने किया, असेंबली की हालत में है। पहले तो ये कहते रहे कि असेंबली तोड़ोगे क्योंकि हम तो नेशनल असेंबली नहीं तोड़ेंगे, आप अपनी 2 असेंबलियां तोड़ दीजिए जिसमें आपकी हुकूमत है। जब वो टूट गई तो इन्होंने कहा नहीं जी, आपने कैसे तोड़ दी। ये तो मतलब ये एक लोगों के साथ मजाक जो हो रहा है ना, अवाम के साथ जो मजाक हो रहा है, वो जिस हद तक हो रहा है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और दूसरी बात ये कि आइन क्या कहता है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो 90 दिन के इलेक्शन जो है, फिर उन्होंने कहा कि हम अलग अलग साथ करवा देते ना, फिर साथ में इलेक्शन 90 दिन के अंदर। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं 2 असेंबलीज के लिए, पूरे पाकिस्तान के भी उतने ही पैसे खर्च होते, किसी चीज किसी लॉजिक। फिर कहते हैं कि जी मिलके बैठो, जब उससे बेहतर नहीं था गजाला सैफी साहिबा ये 1-2 महीने का डिफरेंस आपकी मकबूलियत में, बकौल आपके सवाल सुनिएगा, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि आपने जो इतना बड़ा फैसला किया, दोनों असेंबलियां इनके कहने पे तहलील कर दी बकौल आपके, तो बेहतर होता 1-2 महीने के गैप से, डिफरेंस से आपकी मकबूलियत में क्या फर्क पड़ता, आप ना तहलील करते, इकट्ठे इलेक्शन हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मकबूलियत में फर्क ये पड़ा है कि पहले से हर रोज
مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے. تو پھر اور کیا ان کو یہ ٹینشن ہے؟ یقین ہو چکا ہے, ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ان کو یقین ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے. بھائی صحیح. آپ نے کچھ کیا ہو سوائے زبانی کلامی کے اور باتیں ملانے کے؟ آپ پارلیمان میں پچھلے 2.5-3 سال جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی کیا انٹری تھی؟ آنا اور نکل جانا, صرف پیسے جیب میں ڈلوانا. مطلب پارلیمان کی جو پیسے آتے ہیں وہ پبلک ایکسچیکر سے آتے ہیں, غریبوں کا مال ہوتا ہے, ٹھیک, اس کو بالکل آپ کس صحیح طرح کہا آپ نے. استعمال کر رہے تھے, اس کو آپ کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت تھی کل بھی اور آج بھی. بالکل یہی بات وہ آپ کے لیے کرتے ہیں, نہیں جاتے. فائنلی امبر شمسی صاحبہ, اب آپ کیا ماحول دیکھ رہی ہیں عید کے بعد؟ کوئی سیاسی درجہ حرارت مزید گرم ہوتا آپ دیکھتی ہیں؟ کیونکہ انتخابات تو مشکل بلکہ تقریباً ناممکن نظر آ رہے ہیں قومی اسمبلی کے کل کے فیصلے کے بعد. جی بالکل, انتخابات کا ہونا مشکل ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ ملٹری افسران کی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, میرے خیال میں کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, جس میں انہوں نے سیکیورٹی بریفنگ اور معاملات پہ بات کی تھی. ساتھ ساتھ ظاہر ہے محاذہ رائے تو چل رہی ہے, پارلیمان بھی ڈٹی ہوئی ہے, سپریم کورٹ اور 8 جج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو اگر معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سراج الحق صاحب کچھ اپنی جادو کی چھڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس حد تک تو میں کہوں گی کہ کمیٹی بن گئی ہے, بات چیت کے لیے کچھ تیاری کا مظاہرہ تو کیا ہے, لیکن شاید کچھ مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے جو دوسری سائڈ یعنی کہ وزیر ایز اے اعظم جرنلسٹ مجھے ذرا آپ بتائیں, آپ ان معاملات کو دیکھتی رہی ہیں, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے الیکشن اصلاحات کرنی ہے, انتخابی اصلاحات کرنی ہے, آپ نے مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے, ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز پہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو لوگ الیکشن کرا رہے ہیں یا آپ جو نتائج ہوں گے وہ قبول ہوں گے, کیسے ہوں گے, مہم کیسے چلے گی, رولز آف دا گیم کیا ہوں گے, کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا. اتنی ساری چیزیں آپ نے طے کرنی ہیں اور اتنا مختصر سا آپ کے پاس ٹائم ہے. کیسے ممکن ہوگا اگر ہو بھی جائیں اس تاریخ کو الیکشن؟ مشکل لگ رہا ہے. مطلب ہم دیکھیں, میں تو کہوں گی کہ ہم پنجاب کے انتخابات کی کیوں فکر کریں, ہم خیبر پختونخوا میں کوئی انتخابات کی کسی کو کیوں فکر نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سوال بھی پوچھنے والا ہے, نہ سپریم کورٹ کو فکر ہو رہی ہے, نہ لگتا ہے مجھے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی فکر ہے. وہ بھی اپنی پاور آف اٹرنی وڈرا کر لی تھی خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے, نہ سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیا ہے. تو لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے انتخابات اے پی کے انتخابات کی فکر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ امبر شمسی صاحبہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. غزہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. صابر بلوچ صاحب, سر آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.